اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور خیر مقدم ہے آپ لوگ کا ہمارے اسلامی باتیں چینل میں، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید اصغر علی نقوی۔ دیکھیں ناظرین، آج کے زمانے میں بہت سے افراد ہیں، بہت سے لوگ ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سے بڑے بڑے منصب پر لوگ فائز ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، اور بڑی اللہ نے ان کو نوازا ہے، بڑی مال و دولت انہیں عطا کیا ہے۔ یعنی ہر لحاظ سے اگر آپ دیکھیے، دنیاوی لحاظ سے اگر آپ انہیں دیکھیے تو بڑے بڑے منصب ان کے پاس ہیں، مال و دولت ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں کوئی اچھا کام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز ان کے پاس ہے، مال بھی ان کے پاس ہے، طاقت بھی ان کے پاس ہے، قدرت بھی ان کے پاس ہے، دولت بھی ان کے پاس ہے، جاہ و حشم بھی ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کسی ایک آدمی کا بھلا نہیں کر پاتے ہیں، کوئی نیک کام انجام نہیں دے پاتے ہیں۔ اگر کسی غریب کا بھلا کرنا ہے، اگر 2 روپیہ بھی کسی کو دینا ہے تو 100 بار وہ سوچتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے میرے عزیزوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا کام کرنے کے لیے صرف مال و دولت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بڑی غور سنیے میری بات کو آپ یہ، اور اسے آپ گاٹھ باندھ لیجئے، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں یہ بات کام آنے والی ہے کہ بڑے بڑے منصب پر لوگ فائز ہیں، بڑے بڑے عہدے ان کے پاس ہے، مال و دولت ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اچھا کام کرنے نہیں کر پا رہے ہیں، کسی کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں، کسی اچھے کام میں، کوئی ٹرسٹ میں اگر کچھ دینا ان کو ہے تو نہیں کر پا رہے ہیں۔ یعنی کسی لحاظ سے وہ اچھائیوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھائیوں کو انجام دینے کے لیے صرف مال و دولت کا ہونا ضروری نہیں ہے، صرف جاہ و حشم کا ہونا ضروری نہیں ہے، صرف مقام و منصب کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اچھے کام کرنے کے لیے، اچھائیوں کو انجام دینے کے لیے، نیکیوں کو انجام دینے کے لیے ہمیں اللہ کی توفیق بھی درکار ہے۔ یعنی جس سے اللہ کی توفیق ہوتی ہے وہی اچھے کام کو انجام دے سکتا ہے، لیکن اگر ہمیں توفیق نہیں ہو رہی ہے تو ہم کتنا بھی ہمارے پاس کچھ بھی ہو، ہم اچھا کام انجام نہیں دے سکتے۔ لہذا اگر اللہ نے توفیق آپ کو دی ہے، اگر آپ کسی کی مدد کر پا رہے ہیں، کوئی اچھا کام کر پا رہے ہیں، کسی کی مدد کر پا رہے ہیں، تو اس میں اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ ان کے پاس سب چیز ہوتے ہوئے بھی وہ اچھائیوں کو انجام نہیں دے پا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو توفیق الہی ہے وہ ان کے شامل حال نہیں ہو پا رہی۔ تو یہ ایک طرح سے ہمارے لیے خوشی کا مقام بھی ہے، اور خوشی کے ساتھ ساتھ شکر کا مقام بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم کسی کی مدد کر پا رہے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں اللہ سے توفیق طلب کرنا چاہیے، اور وہ لوگ کی جو مال و دولت رکھتے ہیں انہیں بھی اللہ سے توفیق طلب کرنا چاہیے۔ لہذا اگر ہم کوئی اچھا کام انجام دے رہے ہیں تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کیا ہے، اور اللہ نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی ہے کہ ہم یہ کام کر پا رہے ہیں۔ لہذا اگر کوئی اچھا کام کریے تو اس میں فخر کرنے کی بات نہیں ہے، اس میں غرور اور تکبر میں مبتلا ہونے کی بات نہیں ہے، اور اس میں پھر غصہ بھی آنے کی بات نہیں ہے کہ وہ تو نہیں کر رہے ہیں ہم کیوں کریں۔ مثلا مسجد کا مسئلہ ہے، مسجد میں اگر ہم جا کے صفائی کر دے رہے ہیں، جا نماز بچھا دے رہے ہیں، یا فرش اعظم جا کر ہم امام بارگاہ بچھا رہے ہیں، یا کسی کی مدد کر رہے ہیں، کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، کوئی بھی اچھا کام، کوئی بھی نیک کام اگر ہم انجام دے رہے ہیں تو اس پر ہمیں غصہ ہونا نہیں ہے، اس پر ہمیں تکبر سے بھی کام نہیں لینا ہے، بلکہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے دوسروں کو توفیق نہیں دیا لیکن ہمیں اللہ نے توفیق دیا۔ اور یہی انسان کی سعادت بھی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے کوئی اچھا کام ہو جائے، ہمارے ہاتھ سے کوئی نیکیاں ہو جائے۔ اس لیے کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بہت سے لوگ ہیں سب چیز ہوتے ہوئے بھی وہ نیکیوں کو انجام نہیں دے پا رہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ کی توفیق نہیں ہے۔ لہذا ایک مومن کو ہمیشہ اللہ کی توفیق طلب کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار اگر تو ہمیں مال دے رہا ہے، ہمیں تو اختیار دے رہا ہے، ہمیں تو قدرت دے رہا ہے، ہمیں تو ثروت مند بنا رہا ہے، مالدار بنا رہا ہے، کچھ بھی بنا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں توفیق بھی عنایت فرما کہ ہم اپنے اس مال کو، ہم اپنی اس قدرت کو اس جگہ پر لگا سکیں اور صرف کر سکیں کہ جس سے لوگوں کا اور انسانیت کا بھلا ہو۔ لہذا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اچھے کام کرتے رہیں،
اور دنیا میں اچھائیاں پھیلتی رہیں اور ہمارا اسی طریقے سے دنیا بھی آباد رہے اور اس کے بعد پھر ہماری آخرت بھی آباد ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔